دیکھیے، جس کے پاس روحانیت ہوتی ہے اس کے پاس ایک بہت بڑا تصرف ہوتا ہے، اور وہ دوسرے لوگوں سے مختلف سنتا ہے، دوسرے لوگوں سے مختلف سوچتا ہے، اور دوسرے لوگوں سے بڑھ کے اس کے پاس ایک قوت ہوتی ہے۔ تو یہ الگ بات ہوتی ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو جو پہلا سبق پڑھایا ہوتا ہے وہ عاجزی کا ہوتا ہے، تو وہ ان چیزوں کا اظہار نہیں کرتے۔ دنیا دار کوئی تھوڑا سا کام کر لیں یا کوئی ایسا کام کر لیں جو ایک اسپیشل ہو، تو وہ اس کا بڑا اظہار کرتے ہیں، بڑا چرچا کرتے ہیں۔ لیکن روحانیت والے شخص کے لیے چرچا یہ سب کچھ جو ہے وہ ریاکاری میں آتا ہے، تو وہ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ بچ کے زندگی گزارتا ہے۔ بلکہ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کے پاس بڑی قوتیں ہیں، بڑی پاور ہے، بڑے ایک سپرچول جو ہے وہ مشاہدات ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس دنیا میں ایسے رہ رہے ہیں کہ جیسا کوئی عام شخص ہے، وہ لوگوں سے بلکہ چھپ کے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک، آپ ایسا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ بڑا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تصرف کے ساتھ ساتھ، اس طاقت کے ساتھ ساتھ انہیں استقامت بھی جو ہے وہ نصیب کرتا ہے، اور ان کا جو عمل ہوتا ہے وہ کیونکہ شہرت کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ اللہ کی رضا ہر ٹائم ان کو سامنے جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہوتی ہے، تو وہ اللہ کی رضا میں مست رہتے ہیں۔ اپنی ذات کے لیے وہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، یا اپنی ذات کے لیے یہ جو دولت ہے، روحانی دولت، تو اس سے خود کو سیراب نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کو جو ہے وہ سیراب کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں بھی لگی ہوتی ہیں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں انسان کے ساتھ ایسی ہوتی ہیں جہاں تصرف ہو، جہاں روحانیت ہو، تو کچھ چیزوں کی وجہ سے یہ جو روحانیت ہوتی ہے وہ چھن بھی جاتی ہے نا، یہ چلی بھی جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی انسان کو جو ہے وہ مد نظر رہنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ روحانیت جو چھن جانے کا معاملہ ہے، تو یہ تو کسی وجہ سے بھی چھن جاتی ہے، اس کی بہت سی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ حضرت جنید بغدادی کا ایک مرید تھا، تو وہ اس کے پاس بڑی روحانی قوت آ گئی، بڑی روحانیت آ گئی، تو یہاں پہ اس نے غلطی کیا کی کہ وہ خود پہ جو ہے وہ تھوڑا مغرور ہونے لگا، خود پر اکتفا کرنے لگا، اور اس نے ایسا ہی سمجھ لیا کہ اب جو ہے وہ مجھے مرشد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو چونکہ میرے پاس آلریڈی بہت سی چیزیں آ گئی ہیں، تو ان کا بس، اب دیکھیں کہ اس نے کوئی ظاہری اعمال یا کوئی ایسی غلطی نہیں کی تھی کہ جس کی وجہ سے سب کچھ چلا جائے۔ تو اس وجہ سے جب وہ رات کو سو گیا تو صبح اٹھا تو اس کے پاس کوئی روحانی حلاوت نہیں تھی، کوئی کیفیت اس کے پاس نہیں تھی، تو اس نے یہ محسوس کر لیا کہ میرے پاس جو کچھ تھا وہ چلا گیا ہے۔ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہو تو اس چیز کی وجہ سے اس کے اندر بڑی چینجنگز آتی ہیں۔ اب کسی شخص کے پاس اتنی دولت ہو اور وہ چلی جائے اچانک، تو اسے فوراً محسوس ہو جائے گا، وہ اس کو فیلز کرے گا اور پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ تو روحانیت بھی ایک دولت ہے روحانی، تو جب کسی کے پاس ہوتی ہے تو وہ اپنا آپ دکھاتی ہے، اس کا جو خیال ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس کے اندر جو کیفیت ہے وہ بڑی بلند قسم کی ہوتی ہے۔ تو جب یہ چلی جائے تو انسان کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے، تو اسے یہ محسوس ہو گیا تو کہ میرے پاس اب جو ہے یہ چیزیں نہیں رہی۔ میں ان کی وجہ سے بہت سی آبزرویشن میں تھا، مشاہدات میں تھا، ڈریمز میں بہت کچھ دیکھتا تھا، ویسے بھی جو میں ایک کہتا تھا وہ ہو جاتا تھا، تو اب یہ کیفیت نہیں رہی۔ اس کے صرف اس خیال کی وجہ سے وہ گیا حضرت جنید بغدادی کے پاس اور آپ کے پاؤں پڑ گیا کہ آپ مہربانی فرمائیں۔ تو آپ نے کہا کہ بیٹا ایسی سوچ کو جو ہے وہ نہ آنے دیا کرو، یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ تھا جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو اب نے جو ہے وہ دوبارہ اس کو واپس کر دی۔ اسی طرح اب دیکھیں کہ اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھیں حضرت بایزید بسطامی جو ہے وہ عبادت کرنے ایک دن بیٹھے، تو عبادت میں انہیں وہ روحانیت اور حلاوت نہیں مل رہی تھی، جن کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ اولیاء کرام دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں، کیونکہ دوسرے لوگ تو سجدہ یا ذکر
ذکر پہ ذکر جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں تو انہیں کیفیت وہ نہیں ملتی، تو اولیاء کو تو کیفیت ملتی ہے نا، اس وجہ سے وہ پڑے رہتے ہیں رب کے بارگاہ میں، آپ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں۔ تو جو ہے آپ نے فوراً اپنے خلیفہ کو بلایا کہ دیکھو مجھے لگتا ہے میرے گھر میں کوئی دنیا داخل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے وہ پہلے والی حلاوت نہیں مل رہی جو روحانیت ملتی تھی۔ تو انہوں نے کہا حضور کوئی چیز بھی نہیں، آپ نے کہا کہ نہیں دیکھو کوئی چیز ہے۔ تو جب انہوں نے کافی چیزیں ڈھونڈی تو ان کو کوئی تھوڑی سی کھجوریں مل گئی، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں سمجھ گیا، ان کھجوروں کی وجہ سے مجھے جو روحانی کیفیت تھی وہ نہیں مل رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں یہ پڑی ہو تو وہ دنیا دار ہیں، اور دنیا دار کے گھر میں روحانی جو کیفیت ہے وہ کیسے واپس آ سکتی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اسے فوراً جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ تقسیم کر دیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ کی جو ایک روحانی کیفیت تھی وہ فوراً بحال ہونا شروع ہو گئی۔ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے میں مخاطب ہوں، کیونکہ ہمارا آج کا موضوع بھی یہ تھا کہ روحانیت کو واپس جو ہے وہ کیسے لائیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی روحانیت چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس عمل کی طرف رجوع کریں۔ اگر مرشد کے متعلق کوئی وسوسہ آیا خیال ہے تو پھر ایسا کریں کہ مرشد کی بارگاہ میں جائیں، سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ و توبہ پڑھیں کہ مرشد کے خلاف آپ نے بات کہی، کوئی خیال آیا آپ نے اس پہ امپلیمنٹ کیا، یا کوئی اور وجہ ہے، تو سب سے پہلے تو اللہ سے معافی مانگیں نا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ تو جب آپ 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھیں گے تو پھر اس شخصیت کے پاس جائیں، ان سے معافی مانگیں، ٹھیک ہے۔ اس عمل سے اگر اس نے معاف کر دیا تو وہ تمہاری جو کیفیت تھی وہ واپس آ جائے گی، یا کوئی اور دوسری وجہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے معاملہ ٹوٹتا ہے وہیں سے معاملہ جڑتا بھی ہے، تو اس چیز کے پاس جائیں۔ اب دیکھیے جس طرح میں نے واقعات میں آپ کو بہت سا سبق دے دیا ہے کہ حضرت بایزید بسطامی کی جب کیفیت ٹوٹنے لگی تو اس کی وجہ کھجوریں تھی، اور اس نے جو ہے وہ کھجوریں اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی تو معاملہ دوبارہ بحال ہو گیا۔ اگر کسی شخص کو دولت کی وجہ سے اس کے پاس دولت آتی ہے تو وہ دولت کی طرف زیادہ مست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو ہے میں نے بہت سے کیس ایسے دیکھے ہیں کہ دولت کی وجہ سے روحانیت جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ اب دولت بذات خود تو بری نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس سے دل زیادہ لگا لیتے ہیں، اور وہاں سے دل لگی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ادھر زیادہ ہو جاتی ہے، تو پھر اس دولت کا کچھ حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بڑے بڑے امیر ترین صحابہ تھے تو آپ نے ان کی ٹریننگ بھی اس طرح کی کہ ان کی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کروایا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ دولت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے روحانیت۔ تو یہ چیز ہے تو پھر اس کو جو ہے اللہ کی راہ میں تقسیم کریں، ٹھیک ہے، یہ مت سوچیں کہ کل کیا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ جو دلیل ہے وجود سے یہ نکالیں، یہ نفس و شیطان کی ہے۔ کل کا وارث بھی اللہ ہے، جس نے آج آپ کو رزق دیا کل بھی وہ دے گا، یہ پکی بات ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور وجہ ہے تو اس وجہ کو نیگیٹیوٹی سے ہٹا کے مثبت لائیں، پوزیٹیوٹی کی طرف جو ہے وہ اس کو لائیں، تو اس سے بھی آپ کی جو روحانیت ہے وہ واپس آ جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور وجہ ہے جس کے بارے میں آپ کو آئیڈیا نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہو رہا، تو پھر اس کے لیے غائبانہ طور پہ اللہ سے معافی مانگیں کہ جس وجہ سے یہ معاملہ ہوا 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے، تو وہ معاملہ جو ہے ہمیں معاف فرما دیں، اور اس کا حل جو نیکسٹ سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ معافی مانگ کے پھر جو ہے وہ درود شریف کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اس درود شریف سے جو ہے وہ آپ کا کفارہ ہو جائے گا۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں کہ اگر ان سے کوئی مسٹیکس ہو جاتی تھی، کوئی اسپرچول مسٹیکس، غلطی، کوتاہی، تو پھر وہ کرتے کیا تھے کہ ان اعمال کے ساتھ ساتھ یا کوئی ان نون مسٹیکس ہوتی تو اس کا کفارہ جو ہے وہ درود شریف کی کثرت کرتے تھے۔ اس درود شریف کی وجہ سے وہ جو ان کی کوتاہی ہوتی تھی وہ معاف جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کر دیتا تھا، اور معاملات جو دوبارہ ہیں وہ بحال ہو جاتے تھے، معاملات اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا تھا۔
اور جو ایک اسپریچول پاور ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی تھی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پہ کرم فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔